اس کی ایک مثال میٹ ڈینزیکو کی ہے۔ وہ جب بھی کسی گروسری سٹور میں خریداری کے بعد اپنی شاپنگ کی پیکنگ میں مصروف ہوتے تو اکثر مختلف کرپٹو کرنسی کے قیمتوں پر بھی اچکتی ہوئی نظر ڈالتے رہتے، اور اس دوران انہیں اپنے اندر بڑھتی ہوئی بے چینی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ بھی کرپٹو کرنسی کی لت کی لپیٹ میں آ گئے۔ وہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ایسی کرنسیوں کے جنون کا حصہ بن گئے۔ کورونا وائرس کی وبا کے دوران بے شمار انسان ڈیجیٹل کرنسیوں کے لین دین میں مصروف ہوتے گئے، اور یہ ٹریڈنگ ایسے افراد کا ایک طرح سے اوڑھنا بچھونا بن گئی، کیونکہ اس کاروبار نے ان کی سوچوں پر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ ڈیجیٹل کرنسیوں کے کاروبار کے پلیٹ فارم cryptocurrency.com کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں ایسی کرنسیوں کے لین دین میں 221 ملین انسان شامل ہیں۔ ہسپانوی شہر بارسلونا کی رہائشی 39 سالہ میٹ ڈینزیکو کا کہنا ہے کہ کرپٹو کرنسیوں کے کاروبار کی لپیٹ میں آنے کے بعد انہوں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری، کیونکہ ان کے ذہن پر ان کرنسیوں کا لین دین سوار ہو گیا تھا اور انہیں محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ جلد ہی اپنی ذہنی صلاحیتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ امریکی شہر ڈینزیکو ایک ڈیزائنر ہونے کے علاوہ ویژول جرنلسٹ بھی ہے۔ کووڈ-19 کے وبا کے دوران ان کی سوچ کے اثرات پر ان کی اہلیہ بھی نظر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ وبا کے دوران گھر پر رہتے ہوئے وہ ہر وقت کرپٹو کرنسیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے متعلق اندازوں میں گم رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس وجہ سے انہیں شدید جذباتی کیفیت اور پریشان کن حد تک ذہنی بے چینی کا سامنا رہتا تھا۔ میٹ ڈینزیکو کا کہنا ہے کہ کرپٹو کرنسیاں مثال کے طور پر بٹ کوائن یا ایتھریم وغیرہ انتہائی غیر مستحکم ہیں، اور اسی لیے عام طور پر کئی مہینوں میں ان کرنسیوں کی تجارت سے کمایا گیا منافع چند ہی منٹوں میں ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ عالمی سطح پر اس لین دین میں اب سینکڑوں ملین انسان مصروف ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کرپٹو کرنسی کے جنون میں مبتلا ہونے والوں کی ذہنی کیفیت کسی رولر کوسٹر جیسی ہو جاتی ہے، اور ان کو ہر وقت کسی رولر کوسٹر کا تیز رفتار اتار چڑھاؤ اپنی گرفت میں لیے رکھتا ہے۔ میٹ ڈینزیکو نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں اس جنون میں کتنا مالی نقصان ہوا، لیکن ان کے بینک اکاؤنٹ کی حالت ضرور خراب ہوئی۔ وہ اس جنون سے نکلنے کے بعد امریکہ میں واپس اپنے آبائی گھر اس احساس کے ساتھ لوٹے تھے کہ اب وہ کرپٹو کرنسی کے جنون سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میٹ ڈینزیکو کا کہنا ہے کہ ان ڈیجیٹل کرنسیوں میں محفوظ رہنے کا راستہ یہ ہے کہ ٹویٹر سے دور رہا جائے، جہاں ایسی کرنسیوں کے شوقین افراد کا ایک بڑا مجموعہ ہر وقت آن لائن رہتا ہے۔ ڈینزیکو کا کہنا ہے کہ ذہنی صحت کی بہتری اور دائمی عدم استحکام سے بچاؤ کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ ٹویٹر پر رواں برس ستمبر میں چیک جمہوریہ کی ایک شہری کی داستان بھی سامنے آئی تھی، جو راتوں رات امیر بننے کے خواب دیکھتے ہوئے کرپٹو کرنسی کے حصول اور ان کی قدر میں مسلسل کمی کی وجہ سے قرضوں کے جال میں جکڑتا چلا گیا۔ ٹویٹر پر اس چیک شہری نے بطور رکھا ہوا تھا اور صارف اپنا نام یہ رکھا، اور اس کے مطابق وہ اب ڈپریشن اور بے گھری کی حالت میں زندگی گزار رہا اور نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرنے کی کوشش میں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کرپٹو کرنسی کا جنون بھی جوئے کی لت جیسا ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں بحالی صحت کے کوسل کریگ نامی ایک مرکز نے تو کرپٹو کرنسی کی لت کو جدید دور کی اور ایک وبا سے تعمیر کیا، اور اس طبی ادارے کے مطابق اس ڈیجیٹل نشے میں مبتلا ہونے والے افراد زیادہ تر عام مرد ہوتے ہیں۔ خواتین میں یہ تناسب مقابلتاً اس لیے کم ہوتا ہے کہ عورتوں کو ایسی کرنسیوں کے کاروبار کا شوق کم ہوتا ہے۔